مومنین کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر في رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں فروکش ہو جایا کرتے تھے اور آپ فرماتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو. صحیح البخاری. اعتکاف در حقیقت روزے کا منتہائے کمال ہے. یہ اعمال صالحہ کو خلوت میں انجام دینے کی اور زیادہ بہترین صورت ہے. جب اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو اس کی بندگی کی یہ توفیق مل جاتی ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ایک قدم مزید آگے بڑھ کر دنیا سے الگ ہونے، اپنوں سے رابطہ منقطع کرنے اور اللہ کے لیے اس کے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور بغیر کسی ناگزیر ضرورت کے مسجد سے باہر بھی نہیں نکلتا. وہ روزے کی پابند زندگی پر مزید پابندیوں کا اضافہ کرتا ہے. اپنا گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور کاروبار، حتیٰ کہ اپنی جسمانی خواہشات سمیت دنیا کی تمام ترغیبات چھوڑتے ہوئے سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے. اس کی صبح و شام نہایت یکسوئی سے اللہ کی یاد اور اہتمام کے ساتھ اس کی کتاب کی تلاوت اور اس کو بھرپور توجہ سے سمجھ کر پڑھنے، نماز و نوافل کی ادائیگی میں گزرنے لگتی ہے. اعتکاف سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ ساری زندگی اس طرح گزار دی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو، مگر اس کی نوازش ہے کہ اس نے اس عبادت کو ہم پر فرض نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے کرنے پر مجبور کیا. ہمارا رب تو بس ہم سے یہی چاہتا ہے تم میری تمام نعمتوں سے فیضیاب ہو لیکن مجھے مت بھولو. شادی بیاہ کرو، بیوی بچوں کی خوشیاں سمیٹو، تجارت یا ملازمت کے ذریعے رزق حلال کماؤ، دنیا کی زیب و زینت سے بقدر ضرورت محفوظ ہو، مگر یہ نعمتیں مہیا کرنے والے کو یاد رکھو کیونکہ تم لوٹ کر اسی کے پاس جاؤ گے. ایسا نہ ہو کہ اس رب کو بھول جانے کے باعث بروز قیامت سوائے ندامت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے.